إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. حضرات گرامی، یہ سورہ بقرہ کی قرآن پاک کی آیت تلاوت کی ہے، اور ایک آیت ہے۔ رمضان کے چند دن باقی رہ گئے ہیں اور بالکل قریب ہے، تو اللہ کی وہ نعمتیں اور وہ برکتیں جن کا اللہ نے ہم سے وعدہ فرمایا ہے وہ بالکل آنے والی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب ماہ رمضان آ جاتا ہے تو آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ تفتح فیہ ابواب السماء، آسمانوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ وتغلق فیہ ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں۔ وتغل فیہ مردۃ الشیاطین، اور جو بڑے شیاطین کے بڑے سرکش شیاطین ہیں ان سب کو قید کر دیا جاتا ہے۔ تو رمضان کا جو مہینہ ہے وہ اللہ رب العزت کی خاص عنایتوں کا اور خاص نعمتوں کا مہینہ ہے۔ اللہ کا انعام نازل ہوتا ہے اس رمضان کے مہینے میں۔ لیکن جب اللہ رب العزت نے یہ رمضان کے مہینے کو نازل فرمایا، اس کا حکم دیا، جب یہ آیت نازل ہوئی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا، ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، جو راہ ہدایت ہے قرآن پاک اور ہدایت کی واضح نشانیاں لیے ہوئے ہے اور حق اور باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو بھی رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزہ رکھے۔ تو روزہ رکھنے کا جو حکم ہے یہ اللہ رب العزت نے اس آیت پاک کے اندر اتار دیا سن 2 ہجری کے، کہ اب تمام مسلمانوں کے اوپر لازم ہو گیا ہے کہ وہ روزہ رکھیں۔ لیکن اس روزہ رکھنے سے پہلے اس کے مقصد کو بیان کر دیا گیا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کام تو کرتے رہو اور مطلب کو سمجھو ہی نہیں۔ لہذا فرمایا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسے کہ تم سے کہ پہلے کے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ، تقوی والے بن جاؤ۔ یہ جو تقوی ہے یہ مقصد ہے اس رمضان المبارک کا۔ رمضان کا جو لفظ بنا ہے یہ بنا ہے رمضاء سے، کہتے ہیں گرم ریت۔ عرب کے اندر ریگستان میں گرم ریت ہوتی، پیدل آپ اس پر چل نہیں سکتے، پیدل چلیں گے پاؤں میں چھالے پڑ جائیں گے، جیسے گرم توا، اس طریقے سے ریت ہوتی ہے۔ تو وہاں سے لفظ اس کو نکالا گیا کہ یہ ہے رمضان کا مہینہ، یعنی وہ مہینہ جس میں طبیعتوں کو خوب ڈرل کیا جاتا ہے، صاف کیا جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس موٹر سائیکل ہے، بائک ہے یا کوئی کار ہے، آپ اسے چلاتے ہیں، پھر جب وہ کچھ
چل پڑتی ہے کچھ 100 کلومیٹر 1000 کلومیٹر، تو پھر آپ اس کی سروس کے لیے جاتے ہیں۔ اب جب سروس کے لیے جاتے ہیں تو اس کے پارٹس کھولے جاتے ہیں، دھول کی ایک پرت ہوتی ہے موٹی سی، اور پریشر کے ذریعے سے اس کو صاف کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ جو رمضان کا مہینہ ہے یہ ہماری صفائی کا مہینہ ہے، یہ دلوں کی صفائی، آنکھوں کی صفائی، ذہن کی صفائی، ان صفائی کا مہینہ ہے۔ حدیث شریف کے اندر فرمایا گیا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الا ان فی الجسد مضغہ، اے لوگوں سنو کہ جسم کے اندر خون کا ایک لوتھڑا ہے، گوشت کا ایک لوتھڑا، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ گوشت کا لوتھڑا صاف اور ستھرا ہوتا ہے، درست ہوتا ہے، تو پورا جسم درست ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، اور اگر وہ فاسد ہو جاتا ہے تو پھر پورا جسم فاسد ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، سن لو وہ ہے تمہارا دل۔ یہ جو دل ہے جب یہ گندا ہو جائے، فلتھی ہو جائے، اس کے اوپر گناہوں کی موٹی موٹی دبیز پرتیں پڑ جائیں، تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو صاف کیا جائے اور اس کو درست کیا جائے۔ جب تک یہ دل درست نہ ہوگا اس وقت تک آپ کو اس رمضان المبارک کی وہ رحمتیں، وہ برکتیں وہ مل نہیں پائیں گی۔ جیسے آپ کسی آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں اور آئینے پر غبار دھول جمی ہو، جب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کو اپنا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ آپ کتنی ہی عمدہ پوشاک پہن لیں، کتنا ہی آپ بن لیں، سنور لیں، سج لیں، لیکن اس پر غبار ہے، دھول ہے، گرد ہے، وہ دکھائی نہیں، آپ کا چہرہ صاف نہیں آئے گا، آپ کا جسم آپ کو دکھائی نہیں پڑے گا۔ ہاں اگر آپ کپڑا لے کر اس آئینے کو صاف کر لیں، اب وہ چمکتا ہوا درخشاں آئینہ آپ کے سامنے ہے، اب آپ اس کے سامنے کھڑے ہوں گے تو آپ کی ایگزیکٹ تصویر آپ کے سامنے آپ کو دکھائی پڑے گی۔ اگر کہیں پر کوئی ذرا سا بھی کوئی کہیں پر بھی گندگی ہے، وہ گندگی کو آپ کے سامنے عیاں کر دے گی اور بیان کر دے گی۔ تو اسی طریقے سے دل ہے، جب دل گندا ہوتا ہے، دھول جمی ہے، گناہوں کا میل، پرتیں، موٹی موٹی پرتیں اس پر جمی ہوئی ہے، تو پھر ہمیں خاطر خواہ فائدے نہیں ملتے۔ آپ یاد رکھیں کہ جو فرمایا گیا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی والے بن جاؤ۔ اب دلوں کے اوپر تو میل جمع ہے، دلوں کے اوپر تو گندگی جمی ہے، اس جمی ہوئی گندگی کے ساتھ اللہ کی قربت کیسے تمہیں میسر ہوگی؟ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ایک شخص آتا ہے، وضو کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، اللہ کے حضور اللہ اکبر کہتا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں، یہ تو بڑا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن ٹھہرو، یہ وہ شخص ہے جو اپنی ماں سے لڑ کے آیا ہے، ان کا دل دکھا کے آیا ہے، اپنے باپ کو برا بھلا کہہ کر آیا ہے، اور یہ آ کر نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی قربت چاہتا ہے۔ یہ اس آدمی کو اللہ کی قربت کیسے ملے گی جبکہ اس نے عبادت کے مقصد کو سمجھا ہی نہیں؟ اس شخص نے اپنی ماں کو برا بھلا کہا، اس کو گالیاں دیں، اپنے باپ کو دھکے دیے۔ اس شخص کی کیسے یہ شخص سبحان ربی الاعلیٰ کہہ کر کہہ رہا ہے پروردگار میرے اوپر رحم فرما، کیسے تجھ پر رحم کیا جائے؟ پہلے اپنی زندگی کے حالات تو تبدیل کرو، پہلے تبدیلیاں تو لاؤ، اس کے اندر، اس دل کے اندر تبدیلیاں تو لاؤ۔ جب تمہیں طاعتیں اچھی نہ لگیں اور جب تمہیں گناہ اچھے لگنے لگے، جب برے کاموں کی طرف رغبت تمہیں ہونے لگے، تو آپ سمجھ جائیں کہ آپ کا دل کالا ہو چکا ہے۔ حدیث شریف میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم، جو ان کے دل ہیں وہ کالے ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں۔ تو سب سے پہلے اللہ نے فرمایا قد افلح من زکاہا،
وہ آدمی کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو رگڑ رگڑ کر مانج کر صاف کیا۔ آپ دیکھتے ہیں جیسے اب تو نہیں لیکن پہلے زمانے میں، اب بھی کہیں کہیں لکڑیوں کے اوپر، چولہے کے اوپر کھانا بنتا تھا اور ہانڈی رکھی جاتی تھی، اس پتیلی کے اوپر پتیلی میں کھانا بنتا تھا، تو جو آگ ہوتی تھی، جو اس کا دھواں ہوتا تھا، اس کی وجہ سے پتیلی کالی ہو جاتی تھی۔ پھر اس پتیلی کو صاف کیا جاتا تھا، راکھ رگڑ کر لے کر اس کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا جاتا تھا، اور پھر ایسا چمچم چمچم برتن ہو جاتا تھا۔ یہیں سے لفظ بنا ہے زکا، قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے دل کو رگڑ رگڑ کر صاف کیا، دل کو ہر قسم کی آلائشوں سے، گندگیوں سے پاک کیا، دل کے اندر جو جرائم ہیں، جو گندگیاں ہیں، جو کرائمز ہیں، جو غلط رجحانات ہیں، ان سے اپنے آپ کو پاک کیا، تو پھر وہ اللہ رب العزت کی رحمتوں کا مزہ لے رہا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بارش ہو رہی ہے اور کوئی شخص بارش میں اگر نکل بھی رہا ہے تو یہ کوئی پنی اپنے اوپر اوڑھے ہوئے ہے، تو پانی کا تو ایک قطرہ اسے نہیں ملے گا، اسے یہ محسوس ہوگا کہ ہاں کچھ گر رہا ہے ہمارے اوپر، لیکن وہ بھیگے گا تو نہیں۔ یا بارش ہو رہی ہے اور کوئی شخص اپنے کمرے کے اندر، اپنے حجرے کے اندر جائے، چپ چاپ بیٹھ جائے، بند کر لے اپنے آپ کو، بارش باہر ہو رہی، تو اپنے آپ کو جب آپ کمرے میں بند کر لیں گے، حجرے سے باہر نہیں نکلیں گے، تو پھر یہ کیسے آپ کو جو بارش ہو رہی ہے اس کی عنایتیں کیسے ملیں گی آپ کو؟ اسی طرح جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ کی رحمتیں بے تحاشا ٹوٹ کر برستی ہیں، لیکن دو قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ایک تو وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کمرے کے اندر پیک باہر نکل ہی نہیں رہے ہیں، روزہ رکھ ہی نہیں رہے ہیں، ان کو روزے سے کوئی مطلب ہی نہیں، وہ یہ چاہتے ہیں کہ جیسے رمضان گزر جائے، لہذا ان کو تو کوئی رمضان کا فائدہ ہی نہ ملا۔ دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ جیسے بارش میں کوئی پنی اوڑھ کر، برساتی اوڑھ کر باہر نکلا ہوا ہو، بارش تو ہو رہی ہے لیکن اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا دل پاک اور صاف نہیں ہے، اور جب دل پاک اور صاف نہ ہو تو پھر اللہ کی عنایتیں، اللہ کی نوازشیں، اللہ کا کرم ملتا ہی نہیں۔ حضرت ابی ابن کعب سے امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا، کہا تقویٰ کیا ہے؟ قرآن پاک کے بہت بڑے جانکار، ان سے پوچھا، کہا تقویٰ کیا ہے، کسے کہتے ہیں تقویٰ؟ انہوں نے کہا امیر المومنین، کیا آپ نے کبھی سفر کیا، جنگلوں میں، جھاڑیوں میں آپ نکلے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل۔ کہا جب ببول کے کانٹے نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور جھاڑیاں ہوتی ہیں اور ان کے درمیان سے آپ کو نکلنا ہوتا ہے تو آپ کیسے نکلتے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اپنے کپڑوں کو سمیٹ لیتے ہیں اور سمیٹ کر چپکے سے نکل جاتے ہیں۔ کہا بس یہی ہے تقویٰ، جہاں پر چاروں طرف جھاڑیاں ہیں گناہوں کی اور آدمی اپنے آپ کو سمیٹ کر چپ چاپ ان کے درمیان سے نکلتا ہوا چلا جائے، اس نے اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے راہ تقویٰ اختیار کر لی۔ لیکن جس نے ہر وہ کام کیا جسے اللہ نے منع کیا ہے، نبی کے احکامات کی اسے کوئی پرواہ نہیں، اللہ کے احکامات کی اسے کوئی پرواہ نہیں، روزہ رکھ رہا ہے، تو یہ روزہ رکھنا اس کا بھوکا پیاسا رہنا بالکل برابر ہے۔ روزہ رکھنے کا مطلب ہے کہ ان صحیح طریقے پر روزہ رکھا جائے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے۔ اگر اس سے ہٹ کر آدمی روزہ رکھتا ہے تو پھر اس روزے کا رکھنا نہیں۔ رمضان کا مہینہ ہے، بندے نے روزہ رکھا، اب روزہ رکھنے کے بعد وہ فلمیں دیکھ رہا ہے اور فلمیں دیکھ کر اپنا پورا وقت کاٹے دے رہا ہے، گانے سن رہا ہے، لیڈ اپنے کانوں میں لگائے ہیں، گانے چل رہے ہیں، گانے سن رہا ہے۔ نماز کب آئی، کب چلی گئی، کب نماز کا وقت ہوا، کب ختم ہوا، اسے کچھ پتہ نہیں، نماز اسے پڑھنا ہی نہیں۔ لوگ روزہ رکھ رہے تھے، گھر میں سارے لوگ روزہ آتے، اس نے بھی روزہ رکھ لیا، یا اس روزے کا صحیح اس نے مفہوم ادا نہ کیا۔
روزے کی برکتیں اسے کیسے ملیں گی؟ نماز کو چھوڑے بیٹھا ہے۔ کتنے ہی لوگ ہیں، ہمارے بچے خاص طور سے، روزہ رکھا، آنکھ کھلی جب صبح اپنی امی سے پوچھتے ہیں کھانے میں کیا بنے گا، افطار میں کیا کیا ہوگا، آئٹم بتاؤ کیا کیا ہوگا افطار پہ۔ اب انہیں اس بات کی فکر ہے کہ افطار بتاؤ کیا کیا ہوگا، نماز کی فکر نہیں ہے، قرآن کی تلاوت کی فکر نہیں ہے، ذکر کی فکر نہیں ہے، اذکار کی فکر نہیں ہے، اللہ سے کتنا ہم قریب ہو جائیں، کتنی قربت اختیار کر لیں، اس بات کی فکر نہیں، فکر اس بات کی ہے کہ افطار میں ہوگا کیا کیا۔ اور پھر عصر کی نماز جہاں پڑھ لی، اب جھولا لے کر نکل پڑے بازار میں، ہمیں یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، یہ بھی چاہیے، پپیتا مل نہیں رہا تھا، چلے جا رہے دور ڈھونڈتے ہوئے، وہ چاہیے۔ روزے کا جو مقصد تھا وہ مقصد ختم ہوتا چلا گیا۔ پورا دل پورا دماغ لگا ہوا ہے اس بارے میں کہ کھانا اچھے سے اچھا ہونا چاہیے، افطار اچھے سے اچھا ہونا چاہیے۔ اور ہماری خواتین بھی بیچاری، وہ بھی ان کی فکر لگی ہوئی ہے، بیچارے کھانے میں پڑی ہوئی ہیں، پکانے میں لگی ہوئی۔ یہ کس طریقے؟ اس لیے کہ جو روزے کا جو مقصد تھا وہ مقصد تو ہم لوگوں نے بھلا دیا۔ کھانا پینا بہت اچھی بات ہے، افطار آپ کتنا اچھے سے اچھا کھائیں، لیکن ہمارا جو ذہن ہے وہ تقوی والا ہونا چاہیے، تقوی کی طرف مائل ہونا چاہیے، اپنے دل کو ٹٹولنا چاہیے اور چیک کرنا چاہیے کہ ہمارا دل گندگی سے بھرا ہوا ہے یا پاک و صاف ہے۔ اب یہ آپ کیسے پہچانیں گے کہ ہمارا دل پاک و صاف ہے یا ہمارا دل گندگیوں سے بھرا ہوا ہے؟ میرے عزیزو، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ مومن کی مثال کہ جیسے ہی وہ گناہ کر لیتا ہے، گناہ سرزد ہو گیا، اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ اس کے اوپر پہاڑ رکھ دیا گیا ہو، جب تک وہ توبہ نہیں کر لیتا تب تک اسے قرار نہیں آتا۔ اور منافق کی مثال اس طرح سے ہے جب اس نے گناہ کیا ہو کہ جیسے کوئی مکھی آ کر بیٹھی اور اڑ گئی۔ اب آپ دیکھیں، اگر آپ کو گناہ اچھے لگنے لگیں، اگر آپ کو جرائم اچھے لگنے لگیں، اگر آپ کو وہ چیزیں اچھی لگنے لگی جن سے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے، تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا دل گندا ہے، آپ کا دل فلتھی، ابھی آپ کا دل صاف نہیں ہے۔ اور چونکہ صاف نہیں ہے اس لیے اس کو صحیح فائدہ مل نہیں پا رہا ہے، اس لیے وہ رمضان کی وہ برکتیں، رمضان کی وہ نور، رمضان کی وہ روحانیت، رمضان میں اللہ کا وہ اترتا ہوا کرم وہ محسوس نہیں کر پا رہا ہے، اسے سجدوں میں لذت نہیں مل رہی، اسے اللہ کا قرب نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ دل گندا ہے۔ آدمی سب سے پہلے اپنا جائزہ لے، سب سے پہلے اپنے گھر کا جائزہ۔ آپ کا برتاؤ اس رمضان میں کچھ بدلا کہ نہیں؟ اللہ رب العزت کا سب سے پہلا جو حکم آپ کے اوپر نافذ کیا گیا، یہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے کہ لوگوں میری عبادت کرو، اس کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، اور اپنے والدین کو اف بھی مت کہو اور جھڑکو نہیں، ڈانٹو نہیں۔ ہم اپنے بچوں سے، نوجوان نسل سے عرض کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلے یہاں پر، اور اپنے ان بچیوں سے جو نوجوان بچیاں ہیں ان سے ہم کہنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے اس رمضان المبارک میں اپنے آپ کو، اپنا کردار دیکھو۔ سب سے پہلے تمہارا پہلا سلوک تمہارے باپ کے ساتھ، تمہاری ماں کے ساتھ کیسا ہے؟ تمہارے والد کچھ تمہیں کہہ رہے ہیں، کچھ حکم دے رہے ہیں اور آپ سنتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، ٹالتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں آپ کو۔ آپ کے والد آپ سے کچھ کہہ رہے ہیں، کچھ آپ کو نصیحت کر رہے ہیں، کوئی بات کہہ رہے ہیں، آپ نے سنا ہی نہیں، انہوں نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا ہاں ہم جا رہے ہیں یار، کہتے ہوئے چلے گئے۔ آپ کی والدہ آپ کو روک رہی ہیں، کچھ آپ سے کہہ رہے ہیں، آپ نے کہا نہیں نہیں، آپ انہیں ڈانٹ دیا، انہیں جھڑک دیا، برے طریقے سے آپ نے کہہ دیا، یا اپنے والد کے ساتھ، تو سمجھو میرے عزیزوں، میرے بچوں، جو تم نے روزہ رکھا ہے، روزہ تو تم نے رکھا ہے لیکن تمہیں اس روزے کا فائدہ مل نہیں رہا ہے۔
روزے کا فائدہ اس وقت ملے گا جب پہلے تمہارا یہ کردار، تمہارے برتاؤ صحیح ہوگا، یہ پہلے تقویٰ تمہارے اندر آئے، اپنے دل کو پہلے رگڑ کر صاف تو کرو، کچھ تبدیلی تو آئے تمہارے اندر۔ اسی طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج جب سے موبائل لوگوں کے ہاتھوں میں آ گیا ہے، یہ وقت گزارنے نہیں بلکہ وقت کو کاٹنے کا ایک ذریعہ بن گیا ہے۔ بوڑھے بوڑھے لوگ اس کے اندر مبتلا ہو گئے ہیں، بچوں کو تو جانے دیجئے، وہ بیچارے جو نماز پڑھا کرتے تھے، اذکار کیا کرتے تھے، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتے تھے، اب اس موبائل کے چکر میں اب وہ بھی اسی میں ڈرامے دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، گانے دیکھ رہے ہیں، کچھ نہیں تو ادھر ادھر کی کچھ بھی جو چیزیں ہیں وہ اس میں دیکھتے چلے جا رہے ہیں، وقت کا احساس ہی نہیں۔ یہ رمضان آیا اور چلا گیا، اللہ کی رحمتیں برسی اور گزر گئیں، اور ہم بیچارے ویسے کہ محروم کے محروم رہ گئے۔ اس لیے کہ شیطان مردود کب یہ چاہے گا کہ بندہ اللہ کی رضا حاصل کر لے، بندہ اللہ سے قرب حاصل کر لے، وہ کب چاہے گا؟ لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو روکنے کی ضرورت ہے۔ اور قرآن پاک اللہ اکبر، اللہ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس میں قرآن پاک کا نزول کیا گیا۔ یہ اللہ نے بات کیوں ارشاد فرمائی؟ قرآن پاک زندگیوں کو بدل دیتا ہے، قرآن پاک انسان کے برتاؤ کو، انسان کے بہیو کو بدل دیتا ہے، قرآن پاک زندگی میں تبدیلی لے آتا ہے، قرآن پاک جہنم کے راستے سے نکال کر جنت کے راستے پر ڈال دیتا ہے، انسان کو باطل سے نکال کر حق کا راستہ عطا کر دیتا ہے۔ اس قرآن پاک سے جڑنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ نے نبوت کا اعلان فرمایا تو پورا مکہ آپ کا دشمن ہو گیا، ہر ایک آپ کا دشمن کہ اے نبی یہ کیا ہو رہا ہے، یہ کون سی تم نے باتیں کرنی شروع کر دی؟ ہم تو لات کی عبادت کرتے تھے، عزا کی، منات کی، اور تم کہہ رہے ہو صرف ایک اللہ کی عبادت کی جائے، اسی کو پکارا جائے، اسی سے مانگا جائے، اسی کے لیے سجدہ کیا جائے، نظر و نیاز اسی کے لیے، قربانیاں اسی کے لیے، دعائیں اسی سے، پکارنا بھی اسی کا، سب۔ اجعل الآلہۃ الہا واحدا، اس نے سارے معبودوں کو ہٹا کر کہا ہے کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ ان ھذا لشیء یراد، ضرور اس کے پیچھے کوئی سازش ہے۔ ان امشوا واصبروا علی آلہتکم، اے لوگوں اٹھ کھڑے ہو جاؤ اور اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے آگے آ جاؤ۔ یہ مکے کے لوگوں نے اعلان کیا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک اللہ کی طرف بلا رہے ہیں، اس کے پیچھے ان کا کچھ مقصد ہے، آؤ سب لوگ حفاظت کریں، اپنے معبودوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھیں اور انہیں قتل کریں، انہیں ماریں۔ اللہ نے حفاظت فرمائی، اللہ کے نبی کو کوئی قتل تو نہ کر سکا۔ اب اللہ کے نبی کی دعوت تو پھیل رہی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہے ہیں، لوگ دشمن آپ کے اوپر پتھر چلا رہے ہیں، دشمن آپ کے راستے میں کانٹے بچھا رہے ہیں، پیر آپ کے خون سے سنے جا رہے ہیں، لیکن زبان مبارک اللہ کی توحید، اس رسالت کی دعوت کو بیان کرنے میں پیچھے نہیں۔ آخرکار رات کا موقع آیا، ایک مرتبہ ایک مجلس لگی ہوئی ہے، سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور چرچا چل رہا ہے، گفتگو چل رہی ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا، یہ تو مکے کی صورتحال بگڑ گئی، بدل گئی، یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ، انہوں نے آ کر فتنہ برپا کر دیا، باپ کو بیٹے سے جدا کر دیا، شوہر کو بیوی سے جدا کر دیا، بھائی کو بھائی سے جدا کر دیا۔ اس پورے مکے کے اندر یہ کیا افراتفری مچا رکھی ہے؟ کاش کہ کوئی شخص اٹھتا اور اس فتنے کا خاتمہ کر دیتا۔ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے،
مسلمان نہیں ہوئے تھے. انہوں نے کہا یہ کیا بزدلی ہے, تم اپنے آپ کو شرم کرو, تم لوگ مکے کے سردار ہو, تم لوگ تلوار کے دھنی ہو, تم لوگ پورے علاقے کے اندر تمہاری شجاعت کا اور بہادری کا ڈنکا بجتا ہے, اور تم بزدلوں کی طریقے سے بیٹھے ہوئے ہو. میں آگے بڑھتا ہوں اور یہ میری تلوار نکلتی ہے اور آج محمد کا سر تمہارے قدموں میں لا کر ڈالتا ہوں. یہ کس نے کہا؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی. یہ غضبناکی آپ دیکھ رہے ہیں, یہ تیور آپ دیکھ رہے ہیں. ننگی تلوار, چمکتی ہوئی تلوار لے کر نکلتے ہیں, آنکھوں سے غضب برس رہا ہے, غصے سے چہرہ سرخ, اور آگے بڑھتے ہوئے چلے جاتے ہیں. لوگ حضرت عمر کی اس تیور کو دیکھ کر دہشت میں آ جاتے ہیں. اور ادھر سے نعیم, ابو نعیم ایک صحابی ہیں جو اللہ کے رسول پر ایمان لا چکے ہیں, لیکن پتہ نہیں ہے کسی کو. مکے کے حالات بڑے سخت تھے, ایمان کو چھپانا پڑتا تھا. ادھر سے وہ آ رہے ہیں, اب بیچ میں ملاقات ہوتی ہے. حضرت عمر تیزی کے ساتھ غصے میں بڑھتے چلے جا رہے ہیں, تلوار ہاتھ میں لیے ہوئے. ابو نعیم نے روکا, کہا خطاب کے بیٹے ذرا ٹھہر, یہ بات کیا ہے, یہ ننگی تلوار لے کر کدھر؟ کہا تم نہیں جانتے ہو مکے کے اندر آج کل ایک فتنہ بہت بڑا برپا ہے. یہ جو عبداللہ کا بیٹا محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اس نے فتنہ برپا کر رکھا ہے. آج میں جاتا ہوں اور پورے مکے کو نجات دلاتا ہوں, اور آج اس کا قضیہ تمام کرتا ہوں. وہ صحابی تھے, وہ تو ایمان لا چکے تھے. انہوں نے کہا عمر تم ادھر کیا جاؤ گے, پہلے اپنے بہن اور بہنوئی کی خبر لو, وہ ایمان لا چکے ہیں. انہوں نے کہا کیا بکتے ہو, میری بہن اور بہنوئی دونوں ایمان لا چکے. کہا وہ محمد کا کلمہ پڑھ چکے ہیں, ان کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں, مسلمان ہو چکے ہیں. وہ اپنے گھر کی خبر لو پہلے, کہاں چلے ہو ادھر. بس وہیں سے ان کا ذہن بدلا. اب وہ کہاں جا رہے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اب چل پڑے اپنے بہن اور بہنوئی کی طرف. سعید ان کے بہنوئی کا نام, فاطمہ ان کی بہن کا نام. جب ادھر سے گزرے اپنے بہن کے بہنوئی کے گھر کے پاس سے, تو قرآن پاک کے پڑھنے کی آواز آ رہی تھی. قرآن پاک کے پڑھنے کے, کیا صحابیات کے گھر تھے. آج ہمارے ہاں کوئی گزر کے دیکھے, صبح صبح ڈی جے بجتا ہوا نظر آتا ہے, گانے بجتے ہوئے نظر آتے ہیں, موبائل کے اوپر گانے چل رہے ہیں, دکانوں کے اوپر گانے چل رہے ہیں, ارے ٹیکسی میں بیٹھ رہے ہیں اس کے اندر گانے چل رہے ہیں, دکان کے اوپر آدمی کام کر رہا ہے وہاں بڑے بڑے گانے چل رہے ہیں. وہ صحابیہ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے پر دستک دی. ادھر سے آواز آئی, کون؟ من؟ کہا عمر. اب عمر کی دہشت تھی لوگوں میں. خباب رضی اللہ تعالیٰ, خباب بن الارت, وہ ان کو قرآن پاک پڑھا رہے تھے, وہ جلدی سے چھپ گئے. اب بہن اور بہنوئی ان کی وہ بالکل ہکا بکا کہ یہ ہو گیا, یہ وقت تو آنے کا ہے نہیں عمر کے. خیر دروازہ کھولا, اور دروازہ جیسے ہی کھولا انہوں نے اپنی بہن کو زور سے دھکا دیا اور کہا یہ ہو کیا رہا ہے, میں نے سنا ہے کہ تم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے. تو اب وہ مسلمان ہیں, جھوٹ تو بولیں گے نہیں. کہا ہاں بالکل صحیح ہے کہ ہم نے محمد کا کلمہ پڑھ لیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سعید ادھر ان کے بہنوئی تھے, انہوں نے کہا ہاں ہم نے بھی پڑھ لیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ. بس یہ بات سنتے ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ بالکل بڑھ گیا, اور اپنے بہن اور بہنوئی کو خوب مارا, گھونسوں سے مارا, لاتوں سے مارا, خوب مارا, یہاں تک کہ سر پھٹ گیا, خون بہنے لگا. آخر کار بہن بولی, کہا عمر تم ہمیں مارتے مارتے مار ڈالو, یہ بوٹیاں کتوں سے نچوا دو, کچھ بھی کر لو, لیکن ہم دین حق پا چکے ہیں, اس کو چھوڑنے والے نہیں ہیں, یہ زندگی ختم ہو جائے گی, کوئی بات نہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ ثابت قدمی دیکھی, جب یہ جواب دیکھا, خون بہ رہا ہے, بدن خون سے تر ہے, لہو بہ رہا ہے, اور وہ کہہ کیا رہی ہے کہ تم ہمیں مارتے 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 مار ڈالو, ہم ختم ہو جائیں گے, لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہم نے کلمہ پڑھا ہے اس کو نہیں چھوڑ سکتے.
تب ان کو تھوڑا سا ہوش آیا، کہنے لگے کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے بتاؤ کہ تم کیا پڑھ رہی تھی، مجھے دکھاؤ کیا پڑھ رہی تھی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن ہمیں ڈر ہے کہ جو ہم تمہیں دکھائیں گے تم اسے پھاڑ دو گے، نوچ دو گے، پیروں سے مسل دو گے، اس لیے ہم تمہیں نہیں دکھائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں لات اور عزا کی، میں قسم کھاتا ہوں کہ جو تم مجھے دکھاؤ گے نہ میں پھاڑوں گا نہ اپنے پیروں تلے رونوں گا، مجھے دکھاؤ۔ چنانچہ سعید جو ان کے بہنوئی ہیں وہ گئے اور چمڑے کے اوپر لکھا ہوا سورہ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی اور وہی وہ پڑھ رہے تھے، وہ لے آئے اور لا کر رکھ دیا۔ کافر ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابھی ایمان نہیں لائے ہیں، دشمنی میں غضب میں بھرے ہوئے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نفرت میں بھرے ہوئے ہیں، زندگی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، اللہ کی طرف ان کی کوئی رغبت نہیں ہے، اللہ کے نبی کی طرف کوئی محبت نہیں ہے، لیکن یہ قرآن پاک ان کے سامنے رکھا گیا اور کیا پڑھتے ہیں؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى۔ طٰہٰ، ہم نے قرآن پاک اس لیے نہیں نازل کیا ہے کہ تم پریشانی میں مشقت میں پڑ جاؤ، یہ تو یاد دہانی ہے، نصیحت ہے، اس کے لیے نصیحت ہے جو نصیحت کو حاصل کرنا چاہے۔ وہ رحمان جو عرش کے اوپر ہے، عرش کے اوپر متمکن ہے، اس کی طرف سے یہ قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ لہ الاسماء الحسنی، اس کے بہت پیارے پیارے نام ہیں۔ جو یہ قرآن پاک کی آیتیں پڑھ رہے ہیں، مطلب کو سمجھ رہے ہیں، وہ آیت دل کے اندر اترتی چلی جا رہی ہے۔ کہاں وہ غضب میں ڈوبے ہوئے تھے اور کہاں آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، اشک جاری ہو گئے آنکھوں سے۔ حضرت فاطمہ نے جو ان کی بہن ہے، جب انہوں نے یہ دیکھا تو کہنے لگی کہ عمر، لگ رہا ہے کہ اب تمہارے اوپر اس قرآن پاک کی حقانیت واضح ہو رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہاں بہن، یہ تو ایسا کلام ہے کہ مجھے اپنی طرف کھینچتا چلا جا رہا ہے اور اس میں سچائی اور وضاحت نظر آ رہی ہے۔ اب میں اسلام قبول کیے بنا رہ نہیں سکتا ہوں۔ یہ بات جیسے ہی کہیں خباب ابن الارت جو قرآن پاک کو پڑھا رہے تھے، وہ چھپ گئے تھے، وہ جلدی سے باہر نکل کر آئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے کانوں سے سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے تھے کہ اے اللہ تو عمرو بن ہشام کے ذریعے سے یا عمر بن خطاب کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچا دے۔ عمرو بن ہشام وہ ابو جہل، کہ ابو جہل میں سے یا عمر فاروق میں سے کسی ایک کو مسلمان کر دے پروردگار، تاکہ اسلام کچھ قوی ہو جائے۔ مجھے لگ رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو گئی۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ مجھے مانگا، اللہ کے نبی نے یہ کہا میرے لیے، اے اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے ان دونوں میں سے مجھے چن لیا۔ اے پروردگار، آج سے میری یہ زندگی تیرے لیے نثار ہے۔ پھر تلوار لے کر باہر نکلتے ہیں اور کہا مجھے بتاؤ اللہ کے نبی کہاں ہے، محمد مصطفیٰ کہاں ہے، مجھے بتاؤ۔ خباب بن الارت کہتے ہیں چلے جاؤ دار ارقم کے اندر، وہاں پر وہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی طرح ننگی تلوار لے کر باہر نکلے۔ اب جذبات بدل چکے ہیں، اسی طرح تلوار لے کر نکلے اور جب دار ارقم کے قریب جا پہنچے اور دروازہ کھٹکھٹایا تو لوگوں نے سوراخ سے جھانک کر دیکھا کہ ہیں کون۔ لوگوں نے خبر دی، کہا اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، عمر بن خطاب ننگی تلوار لیے ہوئے دروازے پر کھڑا ہوا ہے۔ سیدنا حمزہ سید الشہداء وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا فکر نہ کرو، دروازے کو کھول دو، اگر وہ صحیح نیت سے آیا ہے تو ٹھیک، ورنہ اسی کی تلوار سے اس کا سر اڑا دیں گے، آنے دو۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر نظر پڑتی ہے اور وہیں پر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کچھ کہنا چاہتے ہیں لیکن کہہ نہیں پا رہے ہیں، جذبات سے مغلوب ہو گئے۔ آدمی میں جب جذبات زیادہ ہو جاتے ہیں تو زبان بند ہو جاتی ہے، کچھ کہنے کا یارہ نہ رہا، آنکھ سے آنسو روا۔ سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے ہیں کہ آپ کی چادر شانے سے گر پڑتی ہے اور اپنی چادر کو رگڑتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں اور عمر بن الخطاب کے شانے کو پکڑتے ہیں، کہتے ہیں عمر اما لکا ان تسلم، کیا تیرا وقت نہیں آیا کہ تو اسلام لائے؟ انہوں نے کہا کہ میرا وقت آ گیا ہے کہ میں اسلام لاؤں۔ اے اللہ کے نبی ہاتھ بڑھائیے، یہ میری پوری زندگی آپ پر قربان ہے۔
مسلمانوں نے فرط مسرت سے جو اللہ اکبر کا نعرہ لگایا ہے، مکے کے در و دیوار گونج اٹھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی، اب کیا یہ وقت ہوگا کہ یہاں چھپ چھپ کر رہا جائے گا؟ میں باہر نکلتا ہوں اور اس اسلام کا اعلان کرتا ہوں۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو کہا کہ رہنے دو عمر، لیکن انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول مجھے اجازت دیجیے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانہ کعبہ میں پہنچے اور کہا کہ جس کو اپنا بیٹا یتیم کرانا ہو، جس کو اپنی بیوی بیوہ کرانی ہو، وہ آگے آ جائے۔ عمر بن الخطاب اسلام لا چکا ہے، کسی نے اگر محمد مصطفیٰ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ لیا تو اللہ کی قسم اس کا سر زمین پر ہوگا اور خاک میں لوٹ رہا ہوگا۔ مکے والوں کے لیے وہ دن انتہائی تاریک دن ہو گیا، اور مسلمانوں کے لیے وہ دن، اور مکے کی تاریخ کے لیے اور آسمان و زمین کے لیے وہ دن انتہائی نور کا دن ہو گیا۔ عزیزان محترم، یہ قرآن پاک ہے جو دلوں کو تبدیل کر دیتا ہے، تقوی بھر دیتا ہے، بشرطے کہ آدمی تقوی لینا چاہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقوی سے بھر دیا، ایمان سے بھر دیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بہت بات کی بات ہے کہ عمر یہ آسمان کے تارے دیکھ رہے ہو، یہ آسمان کے تارے جتنے ہیں اتنی عمر تمہاری نیکیاں ہیں۔ وہ خوش ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب انہوں نے یہ سنا تو کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول، میرے ابا جان ابو بکر صدیق، ان کا کیا مقام ہوگا؟ انہوں نے کہا اے صدیق کی بیٹی حمیرہ، تیرے باپ نے میرے ساتھ غار ثور میں جو 3 دن گزارے ہیں، اللہ کی قسم عمر کی ساری نیکیاں ایک طرف ہو جائے وہ ایک لمحہ اس کا برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ مقام ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو تقوی اختیار کرنے والے لوگ، جن کا سینہ تقوی سے بھرا ہوا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لائے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر خانہ کعبہ کے پاس جب پہنچے ہیں اور انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی ہے تو کفار آپ سے لپٹ گئے، آپ کو مارا، آپ کو پیٹا، یہاں تک کہ آپ کا چہرہ پورا سوج گیا اور آنکھیں اس میں چھپ گئیں اور بے ہوش ہو گئے۔ آپ کے قبیلے کے لوگ آپ کو اٹھا کر لے کر آئے، اور جب شام کے وقت میں آپ کی آنکھ کھلتی ہے، جب ہوش آتا ہے تو کہتے ہیں ما فعل بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے خلیل میرے نبی محمد مصطفیٰ کا کیا حال ہے، وہ حال بتاؤ مجھے۔ بدن لہو لہان ہے، زخمی بدن، چہرہ سوجا ہوا ہے مار سے، بے ہوش ہو گئے ہیں، اور جب ہوش آیا ہے تو پہلا سوال یہ ہے کہ میرے نبی کیسے؟ اے مسلمانوں، کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہی ہے کہ ہم پہلے اس کی فکر کرنے والے ہوں کہ ہمارے نبی کا قول کیا ہے، ہمارے نبی کا فرمان کیا ہے؟ یہ ساری دنیا ایک طرف ہو جائے اور ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں کھڑے ہیں، ہم اپنے نبی کے ساتھ میں کھڑے ہیں، ہمارے نبی نے جو کہہ دیا پر وہ برحق ہے، بس وہ درست ہے۔ میرے عزیزوں، میرے بچوں، اس تقوی کو دل کے اندر لانا ہوگا۔ جب تک یہ دل اس تقوی سے آشنا نہ ہوگا، قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب ہو گیا وہ آدمی جس نے دل کو رگڑ رگڑ کر مانج کر صاف کر لیا، پر نور کر لیا، چمکدار کر لیا، اور ناکام و نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے دل کے اوپر گناہوں کی تہ جما لی۔ وہ انسان ناکام۔ ہم معاشرے کے اندر چلتے ہیں، ہمارے بچے چلتے ہیں، ہماری بچیاں چلتی ہیں، ذرا ہم اپنا جائزہ لے کر دیکھیں کہ ہمارا دل یہ کیسا ہے۔ ہم نکل رہے ہیں راستے میں، سڑکوں سے، اب ہمارا کردار یہ طے کرے گا کہ ہم کیسے ہیں، ہمارا رویہ یہ بتائے گا۔ اگر ہمارے نوجوان سڑک کے اوپر چل رہے ہیں اور وہ ہماری بہن اور بیٹیوں کو چھیڑ رہے ہیں، ان کے لیے فقرے کس رہے ہیں، ان کے اوپر آوازیں کس رہے ہیں، ان کو غلط نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ یہ دل مردہ ہے۔ اور اگر آپ کی نگاہ اچانک کسی پر پڑتی ہے، جیسے کہ حضرت علی کی روایت ہے، یا علی ان لک الاولی ولیست لک الثانیہ، اے علی اگر اچانک تیری نگاہ پڑ جائے کسی دوشیزہ پر
تو ٹھیک ہے، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، فوراً اپنی نگاہ کو جھکا لو، دوبارہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر ہمارے نوجوان ان کی نگاہ پڑ جاتی ہے اچانک، اور اس کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ میرے اللہ کا یہ حکم ہے قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ، اے نبی آپ مومنین سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو جھکا لیں۔ اور اگر ہمارے یہ بچے، ہمارے نوجوان اپنی نگاہوں کو جھکا لیتے ہیں، یہ ہے وہ دل جو زندہ ہے، یہ ہے وہ بندہ مومن جو اللہ کے نبی کا امتی ہے، جو اللہ کے حکم کو ماننے والا ہے۔ اس نے شیطان مردود کے وسوسوں کو چاک کر دیا، اور شیطان کے پھینکے ہوئے جال کو اس نے پھاڑ دیا، اور حق کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور اس نے اپنی نگاہوں کو جھکا لیا، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے۔ اور ہماری بچیاں، شیطان مردود انہیں فریب دکھاتا ہے، انہیں دھوکہ دکھاتا ہے، انہیں دکھاتا ہے کہ یہ مغربی تہذیب بڑی اچھی، یہ آدھا ننگا کپڑا پہن کر گھومنا بڑا اچھا، یہ حجاب پہننا، یہ برقع پہننا، یہ تو اچھا نہیں ہے، یہ اچھا نہیں لگتا، عمدہ نہیں لگتا۔ تو میری بچیوں یہ طے کر لو کہ اگر تمہیں یہ اچھا نہیں لگتا تو تمہارا دل ابھی مردہ ہے۔ اگر تم بناؤ اور سنگار کر کے باہر نکل رہی ہو اور لوگوں کو دعوت نظارہ دیکھ رہی ہو اور لوگوں کو گناہوں میں مبتلا کیے سازش کر رہی ہو، تو پھر یاد رکھو کہ تمہارا دل مردہ ہے۔ اور اگر تم یہ کہو کہ کپڑے میرے پھٹے ہی کیوں نہ ہو، کپڑے میرے حقیر کیوں نہ ہو، نقاب میرا، برقع میرا حقیر کیوں نہ ہو، پیوبند لگا کیوں نہ ہو، لیکن ہم اس کو پہن کے نکلیں گے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے، اس کے رسول کا حکم ہے، اور ہمیں اپنے اللہ اور اس کے رسول کا حکم پیارا ہے، ہمیں اپنا پردہ پیارا ہے، اپنا حجاب پیارا ہے، ہمیں یہ بے محابہ گھومنا گوارا نہیں ہے۔ تو آپ یقین رکھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں کہ یہ دل زندہ ہے، یہ ایمان سے دھڑک رہا ہے۔ میرے عزیزو، روزے ہیں، روزے اللہ نے فرض کیے ہیں، ان روزے کی برکتوں کو لینے کے لیے پہلے ہم تیار تو ہو جائیں، اپنے اس گندے دل کو ذرا صاف تو کر لیں۔ ابھی آپ کسی پارٹی میں جانا چاہتے ہیں تو اگر آپ گرد و غبار میں ڈوبے ہوئے ہیں، کام باہر کر رہے تھے یا آپ کرکٹ کھیل رہے تھے، کچھ کر رہے تھے اور گھر کے اندر آئے، تو ایسے نہیں کرتے کہ آپ اٹھے ہو کپڑے پہن لیں اور چل دیں، آپ منہ ہاتھ دھلتے ہیں، گردہ صاف کر لیتے ہیں، پھر آپ اچھے کپڑے پہنتے ہیں اور ماشاءاللہ آپ اچھے لگتے ہیں، پھر آپ باہر نکلتے ہیں۔ یہ رمضان کا مہینہ جو آنے والا ہے، یہ اللہ کی رحمتوں کے نزول کا مہینہ ہے، برکتوں کے نزول کا مہینہ ہے، لیکن پہلے تھوڑا دل کو تقویٰ تو اختیار کر لیا جائے۔ ہم کسی کو دھوکہ تو نہیں دے رہے ہیں، ہم کسی کے ساتھ فراڈ تو نہیں کر رہے ہیں، ہم کسی کے زمین دبائے تو نہیں بیٹھے ہیں، کسی کا حق مارے تو نہیں بیٹھے ہیں۔ ہم نے کسی سے قرضہ لے لیا ہے اور دینے کی کوئی نیت نہیں، پیسہ ہڑپ کر کے بیٹھ گئے، وہ پیسہ تم ہڑپ کر کے بیٹھ گئے اور نماز میں کہہ رہے ہو سبحان ربی الاعلیٰ، میرے پروردگار تیری ذات بڑی پاک ہے، ہم پر رحم فرما۔ یہ کیسے تمہارا رحم ہے؟ بہن کا تم نے حق مار لیا، بھائی کا تم نے حق مار لیا، دوست کے تم نے پیسے مار لیے، کسی پر الزام لگا دیا، کسی پر تہمت لگا دی، کسی کے اوپر مقدمہ دائر کرا دیا، FIR درج کرا دی، کسی کے اوپر بہتان لگا دیا، کسی پر الزام لگا دیا، اور اس کے بعد تم یہ سوچ رہے ہو کہ اے اللہ ہمارے اوپر رحم فرما، ہمارے اوپر برکتیں نازل فرما۔ کہ کون سے تم نے برکتوں والے کام کیے ہیں کہ تمہارے اوپر برکت نازل کی جائے؟ جب شادی بیاہ ہوتی ہے، آپ دیکھیں اس کے اندر DJ بج رہا ہے، ناچ ہو رہا ہے، گانا ہو رہا ہے۔ ایک مومن کی شادی میں اور ایک غیر مومن کی شادی میں کوئی فرق ہی نظر نہیں آتا۔ اذان کا وقت ہوا، کوئی نماز پڑھنے نہیں اٹھا، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، نمازیں چھوڑی جا رہی ہیں، گناہ کے کام کیے جا رہے ہیں، گانے زور زور تیز آواز میں بجائے جا رہے ہیں کہ دوسروں کا سر بھی دکھنے لگے۔ یہ کون سی شادی ہے؟ اور پھر جب قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں اور نکاح پڑھانے کے بعد کہتے ہیں تم نے نکاح قبول کیا، اور آپ کہتے ہیں کہ ہم نے نکاح قبول کیا، قاضی صاحب کہتے ہیں کہ اے اللہ اس نکاح کے اوپر برکت نازل فرما۔ کیسے برکت آئے گی؟ اللہ کے نبی کی سنتوں کی دھجیاں بکھیری جا رہی ہیں، ان کے سنتوں کو پیروں تلے روندا جا رہا ہے، اللہ کے نبی کے احکام کو تم نے پیٹھ کے پیچھے ڈال رکھا ہے۔ اللہ کی رحمت کیا انہی کاموں کے اوپر آئے گی؟ ان گناہوں کے اوپر اللہ کی رحمت اترے گی؟
اس دل کو پہلے پاک کرنا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، بہت بڑی مثال نہیں، بہت چھوٹی سی مثال۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازار سے گزر رہے ہیں، رات میں بارش ہوئی تھی، ایک صاحب گیہوں بیچ رہے تھے، گندم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گیہوں میں ہاتھ ڈالا، فوجد فیہ بللا، اس کے اندر آپ نے نمی محسوس کی، تو آپ نے اس گندم کو باہر نکالا اور کہا ما ھذا، یہ کیا ہے؟ یہ سوکھا گندم اوپر رکھا ہے، گیلا گندم اندر چھپا کے رکھا ہوا ہے، ما ھذا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا اللہ کے رسول رات میں بارش ہوئی تھی، یہ گیہوں بھیگ گئے۔ تو آپ نے فرمایا حلا جعلت فوقہ، تو پھر ایسا کیوں نہ کیا کہ اس بھیگے ہوئے گیہوں کو تو نے اوپر کر دیا ہوتا تاکہ لوگ دیکھ لیں اور دھوکہ نہ کھائے۔ پھر آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا ہے میرے عزیزو، ہم میں سے ہر ایک کو یاد رکھنا چاہیے۔ آپ نے کہا من غشنا فلیس منا، جو کسی کے ساتھ فراڈ کرے، دھوکہ دے، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم روزہ بھی رکھ رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور خوب دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا ہماری دکان کے اوپر کوئی آدمی آ گیا سامان لینے کے لیے، ہم نے دیکھا تھوڑا سا یہ بیوقوف سا لگ رہا ہے، سادہ مزاج لگ رہا ہے، اس کو زیادہ دنیا کی خبر نہیں ہے، ہم نے کہا ارے ذرا اس کو وہ والا دکھانا، بہت اچھا والا۔ اور مطلب کیا ہے کہ جو خراب والا مال تھا وہ اس کے ہاتھ لا کر نکال دو، بیچ دو، یہ ہے لے لے گا، بک جائے گا۔ مال تو تم بیچ دو گے، پیسہ بھی اپنی تجوری میں رکھ دو گے، لیکن برکت کہاں سے لاؤ گے؟ اللہ کی رحمت تمہارے اوپر کیسے برسے گی؟ یہ دل کا تقویٰ تمہارے اندر کیسے آئے گا؟ دل کے اندر نور کیسے آئے گا؟ ذہن اور فکر کے اندر تبدیلی کیسے آئے گی؟ میرے عزیزو، سب سے پہلے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے آپ کی فکر کریں، اپنے کردار کو، اپنے برتاؤ کو درست کریں، اللہ کے نبی کے احکامات پر عمل کریں، گناہوں سے دور رہنے کی کوشش کریں، گناہوں سے دور بھاگیں۔ رمضان کے ہم روزے رکھیں، پھر ان روزوں کو ہم کاٹیں نہیں۔ روزے میں ہم غضبناک ہو گئے، غصہ ہمیں زیادہ آ جاتا ہے، ماں باپ بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ بھیا کہ غصہ زیادہ ہے، روزہ ہے تو غصہ زیادہ ہو گیا۔ روزے میں تو آپ کو اور نرم ہو جانا چاہیے کہ آپ کے ماں باپ بھی کہیں کہ یہ لڑکا کیسا بدل گیا ہے، یہ تو ایسا لگتا ہی نہیں، یہ تو اپنی والدہ کے پیر دبا رہا ہے، ان کے سر دبا رہا ہے، اپنے باپ کے پیر دبا رہا ہے، ان کی خدمت کر رہا ہے، وہ پانی پینا چاہتے ہیں، ان کے منہ سے الفاظ نکلتے نہیں کہ دوڑ کر جا رہا ہے اور ان کے لیے پانی لا رہا ہے، ان کے لیے کھانا لا رہا ہے، ان کے لیے دوائیاں لا رہا ہے، ان کو اسپتال میں لے کر جا رہا ہے، ان سے خود پوچھ رہا ہے کہ آپ کے اسپتال میں دکھانے کا ٹائم تو نہیں ہوا، ڈاکٹر کو دکھانے کا ٹائم تو نہیں ہوا۔ وہ خود فکر رکھے ہوئے باپ کو بھی رشک آ رہا ہے کہ کیا میرا پیارا بیٹا ہے، کتنا عمدہ میرا بیٹا ہے، میرے بڑھاپے کا سہارا ہے، یہ میری فکر کرنے والا ہے، اس وقت میری کوئی فکر کرنے والا نہیں، میرا بیٹا میری فکر کر رہا ہے۔ اس کے دل سے کتنی دعائیں نکل رہی ہیں وہ آپ کو بتائے گا نہیں، اس کے دل سے جو دعائیں نکل رہی ہیں اور اللہ کے فرشتے جو اسے نوٹ کر رہے ہیں اور جو لکھ رہے ہیں، اس کا تو کوئی شمار قطار نہیں کر سکتا۔ اپنی والدہ کے پاس آپ بیٹھ گئے اور ان کے ہاتھ مل دیا، پیر مل دیا، ان کی خدمت کر دی، ان سے پیار سے بول دیے، ان سے محبت سے بول دیے، جو ان کا دل خوش ہو گیا۔ یہ جو دل خوش ہوا ہے، یہ جو نیکی ہے، اس کو فرشتے بھی لکھنے سے قاصر۔ انہوں نے کہا نہیں اپنی زبان سے، لیکن اس ذات نے سب دیکھ لیا جو عالم بذات الصدور ہے، اس کو سب پتہ چل گیا۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، اگر رمضان کو موبائل میں دیکھ کر گزارا جائے، فلمیں دیکھ کر کاٹا جائے، نماز کو چھوڑ کر گزارا جائے، تو یہ کیسا رمضان ہے؟ یہ رمضان نہیں ہے، یہ فاقہ کشی ہے۔ ماں کو تکلیفیں دے کر، باپ کو تکلیفیں دے کر، بہن کو تکلیفیں دے کر، کسی کا حق مار کے، کسی پر بہتان لگا کے، کسی پر الزام لگا کے، کسی کا مال ہڑپ کر کے، اور ہم نماز بھی پڑھ رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، تو آپ نے اس کا حق نہ ادا کیا، یہ تقویٰ آپ کو نہ ملا جو تقویٰ آپ کو ملنا چاہیے تھا۔ تو ہمیں اپنے اس کردار کو درست کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان المبارک سے ہم کو اور آپ کو فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، مکمل طریقے سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے، زیادہ سے زیادہ اس ماہ مبارک میں
زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کو سمجھنے کی، پڑھنے کی، حدیث رسول کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، اپنے نبی پاک کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی، صحابہ کرام کی سیرت کو پڑھنے کی، سمجھنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک، بلکہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک، جیسا کہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جب تم روزے دار ہو اور اگر کوئی تم سے جھگڑا کرتا ہے، لڑائی کرتا ہے، تو تم یہ کہو انی صائم، میں روزے سے ہوں۔ میری زبان گندگی نہیں بولے گی نا، تم مجھے کتنا ہی کیوں نہ ابھار لو، تم مجھے کتنا ہی کیوں نہ برنگیخت کرو اور غضب ناکی میں لاؤ، لیکن میں میری زبان سے گندگی نہیں، میں روزے سے ہوں، میں اللہ کا قرب چاہتا ہوں۔ ان گالیاں دے دے کر کوئی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے؟ گناہ کر کے کوئی اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے؟ مجھے تم فتنے میں مبتلا نہ کرو، تم مجھے کتنا ہی غصہ دلاؤ، میں تمہیں پلٹ کر کچھ نہیں کہوں گا۔ یہ ہے وہ روزہ۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اس کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ تو اپنے فضل و کرم سے اس بیٹھنے کو، کہنے سننے کو قبول فرما لے۔ یا اللہ اپنے فضل و کرم سے روزے کی برکتوں سے ہم کو نواز دے۔ یا اللہ دلوں کا تقوی عطا فرما دے۔ یا اللہ توحید عطا فرما دے، شرک سے ہم سب کو دور رکھ، سنتوں کو عطا فرما دے، بدعتوں سے ہم کو دور رکھ۔ یا اللہ صحیح دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہماری تمام نیک اعمال کو اپنے لیے قبول فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین لكل ذنب فاستغفروه انه هو الغفور الرحیم۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا۔ سوال ہے، پانی پلاتی ہے زکوٰۃ کے پیسے سے کسی غریب کی جو ہے کفن اور دفن کا انتظام کیا جا سکتا ہے نہیں ہے؟ زکوٰۃ کے پیسے سے کسی غریب کے کفن دفن کا انتظام کیا جا سکتا ہے کہ نہیں، یہ سوال آیا ہے۔ میرے عزیزو، اس سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی، کیونکہ زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے مالک بنانا شرط ہے، اور وہ جو شخص بیچارہ مر گیا ہے، کفن دفن دینا تو آپ کا فرض ہے، تو آپ کی ذمہ داری ہے یہ، لہٰذا آپ نے اس کو کفن دفن دے کر اس کو مالک نہیں بنایا ہے، لہٰذا یہ زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ تو کفن دفن میں زکوٰۃ کا پیسہ نہیں لگ سکتا، اسی طرح مسجد کے اندر بھی پیسہ نہیں لگ سکتا زکوٰۃ کا۔ اور کسی جا کے کوئی سوال سوال مختصر کیجیے، طبیعت ہماری صحیح نہیں ہے، مستقل میری طبیعت صحیح نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بتا دوں کہ ہمارے شیخ صاحب کل بھی 2 پروگرام ایکانت میں کیا، ابھی شام کو چوکی مسجد میں کیا ہے، اور آج ابھی یہاں پر آئے ہوئے ہیں۔ کل بھی پروگرام ہے، پرسوں پروگرام ہے، اور پھر اس کے ایک بعد پروگرام ہے۔ کنٹینیو پروگرام بولنے کی وجہ سے شیخ کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، گلے میں تکلیف تھی، لیکن یہ کیونکہ پروگرام پہلے سے طے تھا اس لیے آنا تھا، کچھ علاج کرتے ہوئے کہ گلا صاف رہے، اور شیخ سے ہم نے کہا تھا کہ تھوڑا سا کم بیان کیجیے، لیکن شیخ پھر بھی 1 گھنٹہ تک بیان کیا ہے۔ سوال جو آپ جس کو بھی کرنے ہو تو ضلع جمعیت لکھنؤ گروپ ہے،